الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات کو پہلے تو اور عالم اسلام کو یہ رمضان مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اسے برکتوں کے ساتھ لے آئے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے مزید رحمتوں کا باعث بنائے امت مسلمہ کے لیے، اور خاص طور پہ وہ مسلمانان ہندوستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، سیریا میں، عراق میں، یمن میں، جہاں کہیں بھی بیچارے پس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں آزادی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں باقاعدہ یہ ہمت دے اور توفیق دے کہ وہ بھی جس طرح ہم رمضان گزار رہے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی کے لیے آسائش اور آسانی کر دے. میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا مختصراً انشاءاللہ رکھوں گا آج کہ رمضان کو اویل کیسے کریں، رمضان ہمارا کیسے بہتر ہو. عزیزان گرامی، واقع یہ ہے، ہماری سچویشن یہ ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام، ایک تحفہ ہمارے لیے آتا ہے، گزر جاتا ہے، اور ہم پر کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. روزے رکھ لیے، بھوکے پیاسے رہ گئے پورا مہینہ، لیکن رمضان گزرا ہے تو اس کا جو امپیکٹ، اس کا جو اثر ہمارے اوپر، جو نتائج اور اس کے ثمرات وہ نظر نہیں آتے. اور میں بالکل آسان لفظوں میں عرض کروں گا، ہماری زمینیں ہیں بہاولپور کے ساتھ. مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے کہ میں گیا اور وہاں پر جو مزارع تھے چچا، ان سے میں نے کہا کہ ابھی میں آیا ہوں تو زمینوں کا میں راؤنڈ لوں گا. تو وہ کہنے لگا کہ پہلے آپ بیٹا دودھ پی لو، میں ابھی تازہ دودھ جو ہے وہ دھو رہا ہوں، تو تم پہلے دودھ پی لو. میں نے کہا ضرور. تو ان کو میں نے دیکھا کہ جو دودھ جس میں دھونا تھا، برتن کو وہ دھو رہے ہیں. ایک دفعہ دھویا، 2 دفعہ، 3 دفعہ. جب کوئی 5ویں 6ٹھی دفعہ پہنچ گیا تو میں کہا سر جی آپ کچھ زیادہ نہیں دھو رہے؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اگر برتن تھوڑا سا بھی اس میں گندگی، میل رہ گئی تو دودھ جو میں دھوؤں گا اس میں وہ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا. اور اس بات نے میری آنکھیں کھول دیں کہ یہی تو ساری کی ساری گڑبڑ ہے، یہیں پر تو خرابی آ رہی ہے کہ رمضان اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں بارش کی مانند، لیکن یہ دل کا برتن، یہ ذہن کا، دماغ کا برتن، یہ میلا کچیلا ہے. اس میں گند ہے، اس میں گناہوں کا، اس میں نفرتوں کا، کدورتوں کا، حسد کا، لالچ کا بھرا ہوا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ فریش جو دودھ ہے اللہ کی طرف سے تو آ رہا ہے، رحمتیں تو نازل ہو رہی ہیں. پرابلم ادھر ہے کہ وہ دودھ آتا ہے اور برتن چونکہ صاف نہیں ہے تو پھٹ جاتا ہے، اور ہمیں وہ فائدہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا. تلقین شاہ، اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا. ان کی بھی ایک بہت پیاری بات جو میرے دل کو لگی. فرمانے لگے کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، اشفاق صاحب نے، کہ جی اللہ کی قربتیں کیسے حاصل کی جائیں، کیسے پتہ چلے کہ میں اپنا ایمان اس میں بڑھوتری، اضافہ کر رہا ہوں، اللہ کے قریب آ رہا ہوں، اس کی رحمتیں سمیٹ رہا ہوں. کہتے ہیں میرے شیخ فرمانے لگے کہ کبھی برتن دھوئے ہیں؟ میں نے کہا شیخ سنجیدہ بات. انہوں نے کہا میں سنجیدہ کہہ رہا ہوں، برتن دھوئے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت یہ تو ہمیشہ. کہتے ہیں جب برتن دھوتے ہو تو تمہارا زیادہ توجہ، دھیان برتن کی بیرونی طرف یا اندرونی سائڈ پہ ہوتا ہے؟ کپ دھو رہے ہو، گلاس دھو رہے ہو، پریشر کوکر دھو رہے ہو، اندر زیادہ دھوتے ہو یا باہر؟ کہنے لگے حضرت
obvious ہے اندر سے. فرمانے لگے کہ پھر یہاں اس کو کیوں اگنور کر دیتے ہو, اس کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہو؟ وضو کر رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں, وضو کے فرائض, غسل کے احکامات, دل کو کیسے صاف کرنا تھا وہ تو ہم نے نظر انداز کر دیا, وہ تو ہم نے بھلا دیا. اب ذرا جو انسانیت کے رہنما اور پیشوا ہیں, ہمارے آقا, میرے والدین, میرے ماں باپ, میری جان, میری اولاد بھی ان پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا فرمان ذرا سنیے. صحیح مسلم میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم. اللہ جو ہے وہ ان کا کنسرن, ان کی توجہ تمہاری نہ شکل و صورت پہ ہوتی ہے نہ تمہاری جسامتوں پہ ہوتی ہے. کیا رنگ ہے تمہارا, کتنے حسین ہو, دنیاوی خد و خال کے حساب سے اللہ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. وَلَكِنْ يَنظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. جس چیز کا کنسرن ہے اللہ تعالیٰ کو, ہمارے خالق, ہمارے پروردگار کو, وہ یہ اس میں کیا بھرا ہوا ہے. اور جو یہاں پر ہوگا اعمال اسی کے حساب سے مترتب ہوں گے, وہ اس کی ریفلیکشن ہوگی. یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں. دل میں کدورتیں ہیں, گندگی ہے, میل کچیل, گناہ, نیگیٹیوٹی, اور ہم اللہ کی قربتیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. مشکل, ناممکن تو میں نہیں کہوں گا, بہت مشکل. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ یہ کدورتیں, یہ میل کچیل, یہ کیسے دور کریں اس دنیا میں. دو واقعات یا دو احادیث. ایک مسند احمد میں عبداللہ بن عمر ابن العاص, نوجوان صحابی ہیں, علماء صحابہ میں سے ہیں. ان کے والد عمر بن عاص بھی رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے ہیں, لیکن عبداللہ جو ہیں ان کا رتبہ اور بھی بلند ہے, عالم ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان اسلام پہلے قبول کرنے کی حیثیت سے, اور اصحاب صفہ اہل علم صحابہ میں سے ہونے کی حیثیت سے. یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے اور انفارمل باتیں ہو رہی تھیں, ادھر ادھر کی باتیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک یہ اعلان فرمایا کہ ابھی تم میں ایک شخص وارد ہوگا جو کہ اہل جنت میں سے ہے. کہنے لگے, میں نے فوراً میرے ذہن میں آیا یہ ضرور ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ابو عبیدہ ابن مسعود, وہ جو پرومیننٹ صحابہ ہیں ان میں سے کوئی ہوگا. اور کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ایک انصاری کسان, جس کے نام سے بھی ہم زیادہ تر واقف نہیں تھے, ابھی بالکل عام آدمی, کامن پرسن. تو کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں ان سے جا کے پوچھوں گا, میں بھول گیا, اپنے روزمرہ کے کاموں میں بات آئی گئی ہو گئی. دوسری مرتبہ پھر ہم بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, اور آپ نے یہی سیم ارشاد فرمایا کہ ابھی تم میں ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں ہے. کہنے لگے اب مجھے وہ سارا واقعہ یاد آیا, اور وہی شخص, وہی کسان, وہی انصاری داخل ہوا. اب میں نے ان کا پیچھا کیا, لمبی حدیث ہے, مختصراً کہنے لگے کہ میں نے چند دن ان کے ساتھ رہ کے ان کو باقاعدہ آبزرو کیا کہ کیا یہ عمل کرتے ہیں جو ان کو جنتی بناتا ہے. تو مجھے پوچھنا پڑ گیا کہ چچا کچھ بتائیں. کہتے ہیں کافی سوچ وچار کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے ایک کام تو یاد آ رہا ہے. عزیزان گرامی, یہ کام ذرا غور سے سن لیں, یہی باعث بنے گا ہمارے دل کی صفائی کا. دل صاف نہ ہو, رمضان آ جائے, لیلۃ القدر آ جائے, لیلۃ الجائزہ ہو, لیلۃ الجمعہ ہو, بڑی سے بڑی اللہ کا انعام, حج میں ہم جا رہے ہیں, بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, دل صاف نہیں ہے, بات نہیں بنے گی. کہنے لگے کہ میں جب رات کو بستر پہ جاتا ہوں, غور سے سنیے گا, تو میں اللہ سے نا ایک معاہدہ کر لیتا ہوں, ایک پلیج, کہ اے اللہ مجھ سے جتنی بھی کوتاہیاں, غلطیاں, گناہ, برائیاں سرزد ہوئیں, میں نے اگر کسی کو بھی تکلیف دی ہے,
میں نے اگر کسی کو ہرٹ کیا ہے جانے میں انجانے میں، اور اے اللہ بشمول آپ کے مجھے معاف کر دیں، اور اے اللہ آپ کی خاطر، آپ کی محبت کی خاطر جس نے مجھے تنگ کیا ہے، جس نے مجھے ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، دکھ پہنچایا، جس نے مجھے ہرٹ کیا، میں ان کو آپ کی خاطر، آپ کی محبت کی خاطر معاف کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ جب میں سوتا ہوں تو دل ہلکا کر کے، صاف کر کے سوتا ہوں۔ رسول اللہ سے جب حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہی بات، آپ نے فرمایا ہاں بالکل یہی بات ہے، یہی کام ہے جس کی وجہ سے یہ جنتی ہے، اس دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ ایک اور واقعہ انس بن مالک، اور اس پہ میں اختتام کروں گا۔ انس بن مالک اتنے خوش قسمت، حسین قسمت والے تھے، ان کی والدہ ان کو لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ام سلیم بیوہ تھیں، یہ 10 سال کے تھے، اور ام سلیم ان کا ارادہ تھا شادی کا، تو ان کو خدشہ تھا کہ کہیں میرے نئے شوہر ابو طلحہ ایکسیپٹ نہ کریں انس بن مالک کو، تو آپ کے پاس لے آئیں یا رسول اللہ اسے آپ اپنا غلام بنا لیں۔ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم انبیاء جو ہیں وہ لوگوں کو غلامی سے آزاد کرتے ہیں، ہم غلام نہیں بناتے، ہم غلامی سے آزاد کرتے ہیں۔ ہاں، تو ام سلیم ذرا تھوڑا سا مایوس ہو کے جانے کا، فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ یہیں رہے گا، میرے گھر میں رہے گا، اور میرا فیملی ممبر بن کے رہے گا۔ اور وہ اتنے خوش قسمت تھے کہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے گزارا کیا۔ آپ سے کے وصال سے پہلے آپ نے ان کو ایک نصیحت کی، آپ نے فرمایا کہ یا بنی، یہ سنن ترمذی میں، مسند احمد میں ہے، یا بنی، اے بچے، اے بیٹے، ایک کام کر لینا، ایک نصیحت ہے میری، ان اصبحت وامسیت ولیس فی قلبک غل لأحد ففعل، ایک یہ کام کر لو، صبح ہو تم پر، رات آئے، تمہارا دل ہر ایک سے صاف ہو، کدورتیں نہ ہو، نفرتیں نہ ہو، حسد نہ ہو، دل کو صاف رکھنا، یہ کام ذرا کر لو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، تقریباً ان کی عمر لگ بھگ 100 سال کی ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے نا تو آپ صحت کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، ہر طرح سے خوشحال ہیں۔ اللہ کی رحمت تو آئے گی ہی آئے گی، دنیا بھی آپ کی بن گئی، دنیا بھی سنور گئی۔ رمضان کو ذرا سنوار لیں، رمضان کو ذرا تھوڑا سا دل صاف کر کے ریسیو کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ پھر تراویح پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تو آپ فیل کریں گے کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے، میں اللہ کے قریب آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔